بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ درود پاک پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ کل ہمارا جو ہے ٹاپک تھا کہ کسی سے ہم فیور کیوں نہیں لیتے، یعنی کسی کی ہیلپ ہم کیوں نہیں لیتے، کسی سے ہم کوئی چیز مانگتے کیوں نہیں ہے۔ مانگنے سے مراد ہے کسی کی ہیلپ لینا یا کوئی بات کرنا۔ بندہ جھجک جاتا ہے کسی سے کوئی بات کرتے ہوئے، کچھ سوال کرتے ہوئے، کچھ پوچھتے ہوئے، تو اس کے لیے ہم نے کچھ پوائنٹس کل دیکھے تھے، جیسے کہ ماں کے بغیر تو ماں بھی بچے کو دودھ نہیں پلاتی، تو اللہ تعالیٰ کو بھی بندوں کا اس سے مانگنا بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم مانگیں۔ اور دوسرا یہ کہ ہم کسی انسان سے ہیلپ کیوں نہیں لینا چاہتے، اس کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں، جیسے لا علمی بھی ہوتی ہے، غلط اعتقادات بھی ہوتے ہیں، خوف بھی ہوتا ہے کہ خوف کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم کوئی بات کریں گے تو ہو سکتا ہے اگلا بندہ انکار کر دے، تو یہ خوف جو ہوتا ہے انسان کو کوئی بھی چیز کہنے سے روک دیتا ہے۔ اسی طرح فخر بھی ہوتا ہے انسان کو نا، کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں، تو اسی وجہ سے وہ کسی اور سے ہیلپ لینا چاہتا بھی نہیں ہے۔ اور سوال کرنے کے پھر ہم نے فوائد دیکھے تھے، اور یہ بھی نقصانات بھی دیکھے تھے نا، کہ اگر ہم کسی کی فیور نہیں لیتے، یعنی کسی سے کچھ کہتے ہی نہیں ہیں، تو پھر ہمیں نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ تو اسی طرح ہم سوال کیوں نہیں کرتے، اس کے پوائنٹس میں نے پھر کل بتائے تھے آپ کو، یعنی اس کو بھی دیکھا تھا۔ تو آج کی جو گفتگو ہے اس میں ہم دیکھیں گے سب سے پہلے کہ جو سوال کرنے والے ہیں ان کی خوبیاں کیا ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جن میں یہ خوبی ہوتی ہے کہ کسی سے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، تو اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ تو پہلی چیز اس میں ہے کہ اکثر لوگوں کو اپنی ضروریات کا صحیح علم ہی نہیں ہوتا۔ وہ نہیں جانتے کہ انہیں کس چیز کی ضرورت ہے، مگر سوال کرنے والے کو علم ہوتا ہے کہ اسے کس چیز کی ضرورت ہے۔ اسی طرح انہیں یقین ہوتا ہے کہ وہ اس چیز کو حاصل کرنے کے اہل بھی ہیں۔ اور خوبی تیسری جو ہے نا، تیسرے نمبر پہ آتی ہے کہ ان لوگوں کو یقین بھی ہوتا ہے کہ وہ جو چیز چاہتے ہیں وہ حاصل بھی کر لیں گے، اور اس حوالے سے وہ بہت پرجوش ہوتے ہیں۔ وہ خوف کے باوجود بھی سوال کرتے ہیں۔ ان کو بھی کئی طرح کے خوف ہوتے ہیں، مگر وہ ان خوفوں کے باوجود مانگ لیتے ہیں، یعنی ان پر قابو پا لیتے ہیں اور مانگ سکتے ہیں، اگلے سے بات کر لیتے ہیں۔ اور اسی طرح وہ اپنے تجربات سے سیکھتے ہیں۔ ان کو علم ہوتا ہے کہ ان کو ہر چیز پہلی بار مانگنے سے نہیں ملتی، اسی طرح وہ اپنے تجربات سے سیکھتے ہیں اور پھر اس علم کو آئندہ سوال کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ مستقل مزاج بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک بار مانگ کر مایوس ہو کر بیٹھ نہیں جاتے، بلکہ بار بار مانگتے ہیں حتیٰ کہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، ڈیلی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگنا بھی چاہیے اور دعا بھی کرنی چاہیے، اور بار بار کرتے ہیں۔ جو چیز ہمیں نہیں ملتی نا، جب تک نہیں ملتی، اب سب جانتے ہیں، اس وقت تک ہم اللہ تعالیٰ سے اس چیز کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں تاکہ ہماری دعائیں پوری ہو جاتی ہیں۔ تو مستقل مزاجی اس کے لیے ضروری ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو سبب بنایا ہے۔ مدد اللہ کی طرف سے آتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو انسان کی مدد کے لیے بھیجا ہے۔ تو ہم آپس میں جب مل جل کر رہتے ہیں تو ایک دوسرے کے ہیلپر ہوتے ہیں، ہمارا کوئی مددگار ہوتا ہے۔ اس طرح پتہ ہے کیا ہوتا ہے کہ ایک کام جو ایک بندہ اکیلے کرتا ہے، تو اگر مل جل کر کریں، دو چار لوگ اکٹھے ہو جائیں، تو وہ کام بہت جلدی ہو جاتا ہے۔ اس طرح ٹائم کی بچت بھی ہوتی ہے اور اپنائیت بھی محسوس ہوتی ہے۔ فخر کا بھی یعنی فخر و غرور جو ہے اس کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اسی طرح خوف کا بھی خاتمہ ہوتا ہے۔ اور آج ہم نے جو دیکھی ہے، پہلی چیز وہ ہے کہ جو سوال کرتے ہیں اس میں خوبیاں کیا ہوتی ہیں۔ تو ہم نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ ہم چاہتے کیا ہیں، یعنی سب سے پہلے تو آپ یہ جانیں کہ آپ کی کیا ضرورت ہے، آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ کی خواہش کیا ہے۔ جب تک آپ کو علم نہ ہو کہ آپ کیا چاہتے ہیں، تو آپ کیسے کسی سے سوال کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو اپنی ضروریات کا علم ہونا چاہیے، اور ضروریات کو، اپنی خواہشات کو
لکھیں، یعنی ان کی ایک لسٹ بنائیں، ایک پرسکون جگہ بیٹھ جائیں، کاغذ قلم لے لیں، جہاں کوئی آپ کو ڈسٹرب نہ کرے اس جگہ بیٹھیں۔ پھر جب کاغذ قلم آپ لے لیں، پھر آپ کم از کم اپنی 101 خواہشات کی فہرست بنائیں، یعنی سوچیں جو بھی چھوٹی سے چھوٹی چیز، بڑی سے بڑی چیز آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کی ایک فہرست یعنی ایک لسٹ بنائیں کہ آپ زندگی میں کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور خواہشات مخصوص اور واضح ہوں۔ تو اگلی چیز ہم دیکھتے ہیں کہ ہم خوف پر کیسے فتح پا سکتے ہیں، یعنی خوف پر ہم اپنے کیسے قابو پا سکتے ہیں۔ جب تک خوف پر قابو نہیں پائیں گے تو کیسے ہے کہ ہم پھر اپنی خواہشات کو پورا کر سکتے ہیں۔ تو اس میں پہلی چیز ہم دیکھیں گے کہ میرا رویہ کیا ہے۔ تو اس میں یعنی میرا رویہ کیسا ہونا چاہیے، میرا رویہ یہ ہے، یعنی اگر وہ انکار کر دے، یعنی کسی سے ہم نے کوئی بات کی ہے، کچھ سوال کیا ہے یا کوئی فیور بھی مانگی ہے، تو اس نے اگر انکار کر دیا تو پھر میرا رویہ کیا ہوگا؟ تو بھی میرا رویہ ٹھیک ہی رہے گا، کیونکہ یہ انکار جو ہے وہ مجھے مار نہ دے گا۔ واضح رہے کہ ہمارے تمام خوف ہمارے اپنے ہی پیدا کردہ ہوتے ہیں۔ مثلاً میں دل سے یہ چاہتی ہوں کہ، یا میں دل سے یہ چاہتا ہوں، یوں سمجھ لیں کہ اپنے باس سے تنخواہ بڑھانے کے لیے کہوں، پھر میں اپنے آپ کو یہ تصور کر کے خوفزدہ کر لیتا ہوں کہ وہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا اور کسی وقت انتقامی کارروائی بھی کر سکتا ہے۔ ان حالات میں کیا کیا جائے، اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیں یہ جو خوف ہے نا کہ اپنے باس سے تنخواہ بڑھانے کا مطالبہ کرنا، بہت سارے لوگ چاہتے ہیں، جن کی تنخواہیں کم ہوتی ہے نا، وہ چاہتے ہیں کہ زیادہ کرائیں، کیونکہ کام وہ زیادہ کرتے ہیں، تنخواہ کم ہوتی ہے، لیکن وہ یہ خوف بھی ان کو ہوتا ہے کہ اگر ہم تنخواہ بڑھانے کی بات کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں کمپنی سے نکال دیا جائے۔ تو اس خوف کی وجہ سے وہ کبھی مانگ نہیں سکتے، یعنی بات نہیں کر سکتے۔ تو اب کیا ہے اس کا حل؟ کہ زمانہ حال میں واپس آئیں۔ پہلا سادہ حل یہ ہے کہ آپ منفی مستقبل کا تصور کرنا بند کر دیں۔ جو کچھ حال میں ہو رہا ہے نا، اس کی طرف واپس آ جائیں۔ اپنی توجہ سانس پر مرکوز کریں، اپنے ارد گرد روشنیاں دیکھیں، آوازیں سنیں، یعنی یہ تصور کرنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب شک ہو تو چیک کر لیں، اپنے باس سے پوچھیں، سر میں آپ سے تنخواہ بڑھانے کے سلسلے میں بات کرنا چاہتا ہوں، آپ برا تو نہیں مانیں گے؟ یعنی پھر بات کریں۔ پہلے اپنی ذرا اپنے آپ کو دیکھیں اور اپنی حالت کو دیکھیں کہ آپ کس کنڈیشن میں آپ سوال کر سکتے ہیں، یعنی یہ بات کر سکتے ہیں باس سے کہ نہیں کر سکتے۔ پھر اپنے آپ کو چیک کر کے پھر بات کریں، کانفیڈنس کے ساتھ بات کرنی ہے نا، ڈر ڈر کے نہیں کرنی، خوف سے نہیں کرنی، یعنی اس طریقے سے بات کرنی ہے نا کہ میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ میری تنخواہ بڑھائیں آپ، تو اگر میں یہ بات کروں تو کیا آپ کو برا تو نہیں لگے گا نا؟ اور اسی طرح آنکھیں بند کر کے تصور کریں کہ آپ اپنے باس سے تنخواہ بڑھانے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ باس کی ہاں یا نہ یا دونوں صورتوں میں اپنے آپ کو پرسکون دیکھیں۔ یہ مشق جو ہے بار بار کریں حتیٰ کہ سوال کرنا آسان ہو جائے۔ تو سب سے پہلے تو پریکٹس کرنی ہے نا، اپنے بعد میں یہ بات کرنی ہے نا، تو پریکٹس کے لیے یہ چیزیں کرنی ہے نا کہ آپ تصور میں یہ مطلب جہاں آپ کے باس بیٹھے ہوتے ہیں وہاں پر جا کر آپ یوں سمجھیں کہ میں جا رہا ہوں، وہاں کھڑا ہوں اور میں اپنے باس سے بات کر رہا ہوں۔ اگر اس نے یس بھی کر دیا تو کیا میرا رویہ ہوگا، اور اگر اس نے نو کیا تو کیا رویہ ہوگا۔ تو اس طرح پھر بات کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا نا۔ اس کے علاوہ اپنے آپ سے پوچھیں کہ بدترین چیز کیا ہو سکتی ہے، یعنی آئندہ جب کبھی آپ نے کوئی چیز مانگنی ہو یا کوئی سوال کرنا ہو تو قدم اٹھانے سے پہلے ذرا رک جائیں اور ایک لمبا سانس لیں۔ پھر اپنے آپ سے سوال کریں کہ انکار کی صورت میں بدترین چیز کیا ہو سکتی ہے، یعنی کیا ہو جائے گا پھر؟ کیا یہ واقعی بہت بری چیز ہے؟ کیا میں اسے برداشت بھی کر سکتا ہوں؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اسے برداشت کر سکتے ہیں اور جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ اہم ہے، تو پھر ایسا کر گزریں، یعنی سوال ضرور کریں۔ یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ آپ نے حقیقی طور پر کچھ نہیں کھویا ہے، یعنی آپ نے کوئی چیز آپ کی کھوئی نہیں ہے، ختم نہیں ہوئی۔ کیوں؟ دیکھیں مثال کے طور پر
اگر آپ فیس معافی کے لیے درخواست دیتے ہیں اور فیس معاف نہیں ہوتی تو بھی آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ کیوں؟ اس لیے کہ درخواست دینے سے پہلے بھی تو آپ کی فیس معاف نہ تھی، اور درخواست مسترد کرنے کے بعد بھی آپ وہاں پر ہی ہیں نا، تو یہ تو کوئی اہم بات نہیں ہے نا۔ اس بات سے خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے کہ مطلوبہ چیز نہیں ملے گی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کیونکہ آپ کو پہلے ہی وہ چیز حاصل نہیں تھی۔ پھر آپ نے کیا کھویا؟ کچھ بھی نہیں۔ سوال کیے بغیر بھی تو آپ ناکام تھے، تو پھر آپ کس چیز سے خوف زدہ ہیں؟ آپ اس چیز کو حاصل کرنے سے خوف زدہ ہیں جو پہلے ہی آپ کے پاس نہیں ہے۔ تو یہ تو بڑی مضحکہ خیز بات ہے نا۔ اس بات کی ہرگز پرواہ نہ کریں کہ آپ جو کچھ مانگتے ہیں وہ نہیں ملتی، وہ تو آپ کے مانگنے سے پہلے بھی آپ کے پاس نہیں تھی، لہٰذا خوف زدہ ہونے والی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی نا آپ کو یہ بات؟ اب دیکھنا یہ ہے کہ سب سے اچھی چیز کیا ہے۔ تو اگلا قدم یہ ہونا چاہیے کہ آپ اپنے آپ سے سوال کریں کہ اگر میں یہ چیز مانگتا ہوں تو بہترین چیز کیا ہو سکتی ہے، اس کے بارے میں سوچیں۔ عموماً آپ جو کچھ مانگتے ہیں مل سکتا ہے، شاید اس سے بھی زیادہ مل سکتا ہے، اور اسی طرح زیادہ امکان کس چیز کے واقع ہونے کا ہے۔ تو آخر میں اپنے آپ سے پوچھیں کہ ان تمام معلومات کی بنیاد پر جو میں رکھتا ہوں، یعنی جو میرے پاس ہیں، تو غالب امکان کس چیز کے واقع ہونے کا ہے۔ اس قسم کا تجزیہ کرنے کے بعد آپ کو معلوم ہوگا کہ اکثر حالات میں اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ بدترین چیز واقع نہیں ہوتی۔ اسی طرح مثبت خود کلامی بھی ہے۔ تو اپنے آپ کو متحرک کرنے کا ایک بہت ہی مؤثر طریقہ خود کلامی ہے۔ ہم ایک دن میں تقریباً 50,000 خیالات رکھتے ہیں، یعنی سوچتے ہیں۔ اکثر خیالات منفی بھی ہوتے ہیں۔ منفی خود کلامی کو مثبت سجیشن میں بدلیں۔ مثلاً میں جو چاہتا ہوں وہ کبھی حاصل نہ کروں گا، یہ بھی ایک ہے نا، منفی ہے نا ایک، تو یعنی ایک آپ کی منفی سوچ ہے، یوں سمجھیں کہ جو چاہتا ہوں، بلکہ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جو کچھ میں چاہتا ہوں تو وہ کبھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس فکرے کو بدلنا ہے۔ کیا بدلنا ہے؟ کس فکرے سے؟ کہ میں زندگی میں جو چاہتا ہوں، جو کچھ چاہتا ہوں، اسے میں لوگوں کی مدد اور تعاون اور خوش و خرم اور ماہرانہ انداز سے حاصل کر سکتا ہوں۔ ایک طاقتور طریقہ یہ ہے کہ سوال پوچھنے یا مانگنے کے حوالے سے منفی خود کلامی کے فکروں کی فہرست بنائیں۔ ہر منفی فکرے کے سامنے ایک مثبت فکرہ لکھیں۔ ہر بیان کو علیحدہ علیحدہ کارڈ یا کسی کاغذ پر لکھیں۔ ان کو جیب میں رکھیں، پرس میں رکھیں، یا جہاں بھی یعنی جو آپ کے لیے ایزی ہو۔ مرد ہیں تو ظاہر ہے وہ اپنی پاکٹ میں رکھ سکتے ہیں، کسی اپنے بیگ میں بھی رکھ سکتے ہیں نا، اسی طرح خواتین بھی۔ تو دن میں کئی بار اس کو پڑھیں۔ اگر بلند آواز سے پڑھیں تو مزید بہتر ہوگا۔ کسی کا انتظار کرتے ہوئے، جیسے کہیں بھی آپ بیٹھے ہیں، کسی کا انتظار کر رہے ہیں، یا جیسے فرض کریں آپ کلینک ہیں، تو کلینک میں آپ کسی کا انتظار کر رہے ہیں تو وہاں بیٹھ کر آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور کسی سے ملاقات کرنے گئے ہیں تو وہاں انتظار کرتے ہوئے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ رات سوتے وقت اور صبح جاگتے ہی پڑھ لیا جائے۔ مستقل مزاجی سے پڑھنے سے یہ جو آپ نے تجاویز لکھی ہوتی ہیں یہ آپ کے لاشعور میں چلی جائیں گی۔ جو آپ بار بار سوچیں گے نا ان کے بارے میں، تو لاشعور میں جب ہوں گی تو جو چیز لاشعور میں چلی جائے وہ حقیقت کا روپ دھار ہی لیتی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ بھی آپ دیکھیں اور سوچیں کہ جیسے آپ کو خوف ہوتا ہے نا، ایسے دوسرے لوگوں کو بھی خوف ہو سکتا ہے۔ جب آپ کو یہ احساس ہو نا کہ آپ کے ارد گرد جو لوگ رہتے ہیں انہیں بھی آپ کی طرح کے خوف ہیں، تو اس سے آپ کو سکون ملے گا اور آپ کا خوف بہت حد تک کم ہو جائے گا۔ اور خوف کے باوجود بھی سوال کرنا کیسا ہوتا ہے۔ خوف اس وقت تک آپ کے ساتھ رہتا ہے جب تک آپ اسے محسوس کرتے رہتے ہیں۔ بہترین چیز یہ ہے کہ آپ خوف کو جانے دیں۔ جب بھی آپ خوف زدہ ہوں تو مسکرائیں، اس طرح آپ کا خوف ختم ہو جائے گا۔ اور خوف کی صورت میں 2 راستے بھی آپ اختیار کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، یہ سوچیں کہ زندگی مسائل، خوف اور ناکامیوں کا مجموعہ ہے۔ نمبر 2، دوسرا
کیا ہے کہ زندگی تجربات، مواقع اور مہم جوئی کا نام ہے۔ اس سے خوف بھی کم ہو جائے گا نا، دو چیزیں ہو سکتی ہیں نا، مسائل بھی ہو سکتے ہیں، ناکامیاں بھی آ سکتی ہیں، خوف بھی ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ زندگی تجربات کا نام ہے، مواقع کا نام ہے اور مہم جوئی کا نام ہے۔ بہت سے بزنس مین ہوتے ہیں، بہت سے ملازمین، ذہین افراد، بلکہ ہر طرح کے لوگ سوال کرنے میں ناکامی کی وجہ سے بہت سی چیزوں سے محروم رہ جاتے ہیں۔ لہٰذا خوف کے باوجود آپ وہ چیز ضرور کریں جو آپ کے خیال میں آپ نہیں کر سکتے، کیونکہ عملی قدم خوف کو ختم کر دیتا ہے۔ یعنی وہ چیز ضرور کریں جس کا آپ کو خوف ہے۔ احمق نظر آنے کے خوف کو بھی اس طرح ختم کریں، یعنی خوف محسوس کریں مگر عملی اقدامات اٹھائیں۔ اچھا، اپنے آپ کو یاد بھی دلایا کریں کہ آپ کس مقصد کے لیے سوال کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں۔ مگر آپ جو چاہتے ہیں وہ مل بھی جائے تو آپ کیا حاصل کریں گے، کیا فائدہ ہوگا؟ یعنی کون سا عظیم مقصد ہے جس کے لیے آپ سوال کر رہے ہیں اور کیا آپ کو فائدہ ہوگا؟ کیا آپ کے خاندان کو بہتر زندگی مہیا ہو جائے گی؟ تو اسی طرح کیا آپ غریبوں کی بہتر مدد کر سکیں گے؟ کیا ریٹائر ہونے کے بعد بہتر زندگی بسر کر سکیں گے؟ عموماً انسان وہی چیز حاصل کرتا ہے جس کی وہ توقع کرتا ہے۔ لہٰذا مانگنے اور حاصل کرنے کا پہلا اصول یہ ہے کہ آپ سوال اس طرح کریں کہ آپ کو ملنے کی پوری توقع ہے۔ یہ توقع آپ کی ہر چیز کو متاثر کر دے گی، آپ کی جسمانی وضع، آپ کی آواز کی ٹون کو، الفاظ کا چناؤ اور اعتماد وغیرہ سب کچھ چینج کر دے گی۔ مثبت بنیاد تیار کرنے کے لیے آپ اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ اگر مجھے یقین ہو کہ میں جو کچھ چاہتا ہوں مجھے مل جائے گا تو پھر میں کیسا ہوں گا؟ اسی طرح میں کیا کہہ رہا ہوں گا، پھر میں کس طرح کی زبان استعمال کر رہا ہوں گا؟ اگر مجھے یقین ہو کہ میں جو چاہتا ہوں وہ مجھے مل جائے تو میری آواز کیسی ہوگی؟ جب آپ ان چیزوں سے اچھی طرح آگاہ ہو جائیں، ان کو جان لیں تو پھر سوال کریں۔ اگر آپ نے سوال نہ کیا تو آپ تقریباً اسی طرح کی صورتحال سے دوچار ہوں گے کہ میں جو حاصل کرنا چاہتا ہوں مجھے نہ ملے گا۔ یعنی اگر آپ نو کی توقع کریں گے تو آپ کو نو ہی ملے گا، یہ اچھی طرح سوچ لیں۔ لہٰذا اہم بات یہ ہے کہ آپ اس ذہنی حالت سے شروع کریں کہ میں جو کچھ چاہتا ہوں وہ میرے پاس پہلے ہی موجود ہے، یہ پہلے ہی میری ہے، میں پہلے ہی اس چیز کو حاصل کر چکا ہوں۔ ہم وہ چیز حاصل کر لیتے ہیں جس کی توقع کرتے ہیں کہ وہ چیز ہمیں مل جائے گی جو ہمیں چاہیے، تو جو چاہیے ہوتا ہے پھر وہ مل بھی جاتا ہے۔ اچھا، ایک چیز اور بھی اہم ہے کہ یعنی آپ ایسے فرد سے مانگیں جو دے سکتا ہے۔ ایک ننگے بدن فرد سے آپ قمیض نہ مانگیں۔ سوال کرنے سے پہلے اندازہ لگائیں کہ آیا متعلقہ فرد وہ چیز آپ کو دے سکتا ہے، وہ آپ کے مسئلے کو حل کر سکتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ کچھ لوگ دینے کی اہلیت ہی نہیں رکھتے۔ اپنے آپ سے سوال کریں کہ میں جو چیزیں حاصل کرنا چاہتا ہوں آیا یہ فرد دینے کا اہل بھی ہے یا اس کا اختیار بھی رکھتا ہے کہ دے سکے۔ مثلاً تنخواہ میں اضافے کے لیے آپ اس شخص سے سوال کریں کہ جو ہیڈ ہو، جو دے سکتا ہو۔ تو اسی طرح توجہ حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ یعنی کسی فرد کو کوئی اپلیکیشن آپ نے دینی ہے تو اس سے پہلے ضروری ہے کہ آپ اس کی پوری توجہ حاصل کریں۔ یعنی اب کیا ہے کہ آپ نے خاوند کو باتھ روم کی ٹوٹی ٹھیک کرنے کے لیے کہنا ہے، لیکن اس وقت نہ کہیں جب وہ انڈیا کے ساتھ، یعنی پاکستان اور انڈیا کا کرکٹ میچ ہو رہا ہے اور آخری اوور ہے اور اس وقت وہ دیکھ رہا ہے، اور اس وقت آپ جا کر کہیں کہ ذرا باتھ روم کی ٹوٹی تو ٹھیک کر لیں، اس کی مرمت کرنی ہے، ذرا چیک کر لیں۔ اسی طرح وہ کیسے وہ بندہ کر سکے گا یہ کام؟ اسی طرح باس سے اس وقت تنخواہ بڑھانے کو بالکل بھی نہ کہیں کہ جب وہ دروازے سے باہر نکل رہا ہو۔ اسی طرح سوال کرنے سے پہلے آپ پوچھیں کہ کیا آپ کے پاس 1 منٹ ہوگا؟ اسی طرح کیا میں آپ سے 1 منٹ کے لیے بات کر سکتا ہوں؟ اور کیا آپ چند لمحوں کے لیے ٹی وی آف کر دیں گے کہ میں نے آپ سے اہم بات کرنی ہے، تاکہ غور سے اگلا بندہ آپ کی بات سنے۔ سوال بھی واضح اور مخصوص ہو، ٹھیک ہے؟ تو یعنی واضح بھی کریں اور مخصوص بھی کریں۔ آپ کی درخواست عمومی کی بجائے مخصوص ہو۔
مثلاً اگر آپ تنخواہ بڑھانے کی درخواست کرنا چاہتے ہیں تو آپ عمومی انداز سے بات کرنے کی بجائے آپ کہیں کہ آپ کی تنخواہ میں 2000 یا جتنا بھی آپ اضافہ کرنا چاہتے ہیں اتنے روپے ماہانہ اضافہ کیا جائے، اور بات بھی مختصر کریں، مؤثر الفاظ استعمال کریں، اور اس کے لیے آپ کو پہلے سے تیاری کرنا ہوگی نا اس کی، اور جو بھی چیز مانگنی ہے نا دل کی گہرائی سے آپ سوال کریں، اس کی پرواہ نہ کریں کہ نتیجہ کیا نکلتا ہے، ٹھیک ہے؟ پرجوش طریقے اور شوق سے مانگیں۔ اگر آپ کسی چیز کو دل کی گہرائی سے کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسے ضرور حاصل کر لیں گے، اور اس کے لیے جوش و خروش اور اجرت کی ضرورت ہوتی ہے۔ عزت و احترام اور توصیفی انداز سے سوال کریں۔ اگر ممکن ہو سکے تو سوال کرنے سے پہلے اس بندے کی کچھ تعریف بھی کریں، پھر سوال کریں۔ اس طرح ہو سکتا ہے کہ دوسرے فرد کے لیے انکار کرنا مشکل ہو جائے۔ تو یہ تھی آج کی ہماری گفتگو، اور آج کا ٹاپک بھی ہمارا کمپلیٹ ہو گیا الحمدللہ۔ امید ہے آپ کو آج کی گفتگو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اچھا لگے تو شیئر بھی کر دیا کریں اور کمنٹ بھی کر دیا کریں۔ پھر ملیں گے نئی گفتگو کے ساتھ انشاءاللہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔